اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ابھی کچھ دن پہلے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو تھی کہ ایک آدمی نے 8-10 کتے پالے ہوئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے کتے. کہیں سفر پہ جانا ہوا، خوراک ڈالنا بھول گیا، واپس آیا، کتے بھوک سے اتنے بلبلا رہے تھے کہ اسی کو کھا گئے. تو بتاؤ، کتے اچھے ہوتے تو اس کو کھا لیتے، مالک کو کھا گئے بس. میں نے کہا فی الحال تو پیٹ بھرو، پھر دیکھیں گے کون مالک ہے کون دشمن ہے. تو اچھے برے انسان ہوتے ہیں. جانور تو جو اللہ نے جیسا بنا دیا ہمیشہ اسی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے. تبھی تو اللہ نے جانور کو مسخر کیا ہے. مسخر کسے کہتے ہیں؟ غلام اس کو بنایا جاتا ہے جس کی اپنی نہ چلتی ہو. آپ بتاؤ، آپ نے کسی کو غلام بنایا، دکان میں آپ نے ملازم رکھا کسی کو، آپ اس کے ذمے کام لگا کے گئے، بھائی تو اتنے بجے آئے گا، اتنے بجے دکان بند کرے گا. چاول کی بوری یہاں رکھی ہے، آٹے کی بوری یہاں رکھی ہے، باجرہ یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ڈالڈا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، وغیرہ وغیرہ. کسٹمر جب آئے تو پہلے اس کو ڈالڈے کا بتانا، پہلے چکی کے آٹے کا بتانا، پھر سفید آٹے کی طرف کچھ بھی سمجھایا اس کو. وہ 8 بجے کے بجائے 11 بجے دکان کھول رہے ہیں. دکان کھول کے 1 گھنٹہ ادھر ادھر چائے پانی میں لگا دیتا ہے، کسٹمر کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو آپ اس کو کیا تانا دیتے ہو؟ آپ اس کو سمجھاتے ہو تو بجائے سمجھنے کے الٹا آپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ اسے کیا بولو گے؟ تو میرا باپ ہے، تو میرا باس ہے یا میرا ملازم ہے؟ یہی کہو گے نا اس کو. ابے تجھے میں نے ملازم رکھا تھا بھائی، ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا بھی ہے نا. آپ اسے کیا بولو گے؟ بھائی تجھے میں نے ملازم رکھا تھا، تو میرا باپ بن گیا ہے. یہی بولتے ہو نا. گھر میں باپ جب بیٹے کو کچھ سمجھائے اور بیٹا سمجھنے کے بجائے آگے سے الٹا ابا کو سمجھانا شروع کر دے تو ابا کیا کہتا ہے؟ تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں؟ تو اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، وَسَخَّرَ لَكُمْ. یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے. مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم ہے، یہ تمہارے کام میں بولیں جتی ہوئی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا. سورج کتنا بڑا بنایا، کتنا عالی شان. اس کو بھی کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ بھی تمہارا ملازم ہے. سورج بھی کس کی خدمت میں ہے؟ بولو تمہاری. اب ان کی اپنی نہیں چلے گی. دیکھو، اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے. فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگروٹ ہوتا ہے نا فوجی، اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں تک ہماری نالج ہے. آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ISSB کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے. ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا، ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے. انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا. وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل. بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہے. یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی.
ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا, اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی, کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا, پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے. کھوپڑی اس کی گھومی, ایک جہاز کو ہٹ کرنا, اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دیے. تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل, بولو پاس سے بات نکلتی ہے, کیا کرو. یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا. اس نے جواب کیا دیا آگے سے, بڑا خاندانی جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے. کہہ رہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی, اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا, اس کا سلیکشن نہیں ہوتا. کھوپڑی کیسے گھومتی؟ وہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے, پاگل ہو گیا ہے, مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آئے یا میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا. میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں, لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی. اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے. یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے. کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, رواج ہے وٹا سٹا کا. سمجھ میں آئی گا. سلیکشن ہو گئی, کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی, کامن سینس کی بات ہے نا. وہ کیوں کرے گا تم وہ یہاں, وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی. اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے. ویسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ وٹا سٹا لگا دو آگے سے. پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں, اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ISSB میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے, ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے, کھوپڑا, مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے, ذہین. جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں, اندر سے بالکل خالی نہ ہو, لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس سے اصول, دنیا کا بھی اصول, شریعت کا بھی اصول, کہ قیادت لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے. جانوروں کے پاس دماغ, بولو, نہیں ہوتی, ذہانت نہیں ہوتی. دماغ تو ہوتا ہے, ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس. کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ, جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے. انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے, کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں. سورج بھی, چاند بھی, ستارے بھی, جانور بھی, پہاڑ بھی, کتنے بڑے بڑے جسم ہیں, اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جاب, سورج ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے. آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں, 5:45. یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں. 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا, بولو, ضروری. اتنی بڑی چیز ہے یار, زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے. تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ. یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا, یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے, تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں. اتنی بڑی بڑی کائنات, اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی, اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی, تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یہ ایتھیس لوگ نا, ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو. خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو, دماغ کو. یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی, یہ لاسانی کے کٹے ہیں. دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی, تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ. آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے, اتفاق سے آ گئے, بھی نوک کیا دروازہ, جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا, ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا,
یہی ہوگا نا بھائی, خواب تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جائے گا, لاتے گھوسے اپنے خود مارو گے, گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4, ٹھیک ہے نا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں. پھر آپ بٹھاؤ گے, اکرام کرو گے, سیلفیاں لو گے, اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا, بیل, بہت کھلا کھلا کے نے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو, اس کو لفٹ کراؤ گے آپ, اس کو بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو, یا گھر میں صوفے میں بٹھاؤں کیا میں اس کو, ایک آدھ سیلفی لے لو گے, چلو ٹھیک ہے, نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے, اتنے سے, ان کو تو اتنی عزت, اور یہ اتنا بڑا کٹا, اتنا موٹا, اس کی گردن اتنی موٹی, اور اس کے مسلز اتنے زبردست, اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے, یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں, بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی کو پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے, یہ تو صرف جسہ ہے, یہ جو لاسانی کا کٹا, اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ, یہی پروٹوکول, گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو, 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا دو. اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی, اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی, بہت زیادہ پروٹوکول دے دی. ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا, ہے تو گائے, وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات, اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے, تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے, یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے, سوچتا ہے, اس میں شعور ہے. اور انسان کے علاوہ, انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے, اپنی مرضی والا نہیں ہے, اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نے, وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کے تابع ہیں, انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے, باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں, پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ کے انڈے ہی رہی جا رہی ہے, بیٹھی رہی انڈوں پہ, آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا, جانور, مرغیاں شرغیاں, تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈے دے گی, وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار, اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی, 8 انڈے دیے, 10 انڈے دیے, 12 انڈے دیے, اب وہ کہتی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو, ان سے چوزے نکالو, پھر میں ماں بنوں گی, پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے, اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا, بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, بعض اس لیے کہ اب 10 دن کی تو فرصت ملے گی, اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے, اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا, انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا, اس دوران انڈے کہاں سے لاؤں گا میں, بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع, ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا, وہ بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا, پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہیں یار, نئے نئے رشتے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے, انڈے پہ انڈا, کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے, پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے, وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے, ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار,
بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے. ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں, میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی, چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے سے نا, اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے, اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں, اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا, ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہے یہ اور چھوٹے نہ ہو جائے کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے. مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی, پھر 1 سال میں اتنی, 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے. وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے, تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے, جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو, جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں, جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی. وہ ہمارے ملازم ہیں, وہ ہمارے غلام ہیں. ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ. اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی. 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا, وہ گند بھی کر رہی تھیں, مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی, اس کو بالکل سیپریٹ انتظام. تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس. تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی, ہم واپس اس کو پہنا دیں. تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس. تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں. یہی حل تھا نا. تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو بھائی. ترس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار بیچاری بطخیں, لیکن کیا کریں, اب کیا کریں اس کا. ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو. گند کر رہی ہیں, بیٹیں اتنی بڑی بڑی, جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے, یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی. نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے, یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں, ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں. ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے, ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے لڑکوں سے کہا, میں سب کہہ رہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بطخیں. میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے. میں نے سب کو یہی کہہ رہے ہیں کیوں. میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے, کیونکہ ابھی ہماری خدمت نہیں کر رہی, اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی. تو جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ اس کو, پھینکو نہیں, ضائع نہ کرو. ذبح کر دی. اب 3 چوپر بھرے میں, ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے, فل آف پروٹین ہے, لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے؟ اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے. آسٹریلیا میں گیا, وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کی ہڈی جوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی, ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں, ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں. بلیوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر. ان کا کام یہ, کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو اٹھا کے گھر لاؤ, اس کی مرہم پٹی ہو رہا ہے. تو اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اس میں آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے, یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے,
چھوڑ دو بھائی اس کو, یہ فطرت کا حصہ ہے, کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی, کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی, کوئی گٹر میں بھی, چھوڑ دو اس کو. ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے, کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں, کوئی ایک آدھ کے ساتھ, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس نے کتا سینٹر کھول لیا, کوئی کیا خیال ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہمارے یہاں فی سبیل اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے. ایسا تھوڑی کیا تھا, یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے؟ بس ایک بتا دیا بھائی, کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس. کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے ہوں کہ جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا, تمام احباب سے گزارش ہے الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں, سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ جی. تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے؟ انسانوں پہ. مقصود کائنات جانور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان ہے. غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی. جو آخرت کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں, یہ گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ میں اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں, 15 منٹ تو ہے, مجھے تو اس کو صحیح کریں نا کوئی, یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں. اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں تھوڑا سا ٹھنڈا گرم ملا کے. تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے, وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے. سمجھتے ہو؟ جزاک اللہ جی. الحمدللہ. میں ایک دفعہ پانی پی رہا تھا, ویڈیو میں آیا, انہوں نے کہا 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے, آپ نے 2 میں پی لیا. تو مجھے نہیں پتا کسی حدیث میں ہے 3 سانس میں پانی کا, اگر کوئی حوالہ ہو تو بتا دیں. پانی پئیں جیسے آپ کو سہولت ملے, ایک دم سے نہ چڑھا لیں, اس سے میڈیکلی نقصان کا خطرہ ہے. باقی 2 سانس میں بھی پی لیں, 3 میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی صحیح حدیث کسی کے سامنے ہے تو حوالہ دے دیں, تو میں پھر 3 میں ہی پیا کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا اسی طرح خوب سمجھ لیں, بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نبی نے منع کیا ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے, لیکن دوسری حدیثوں میں کھڑے ہو کے پانی کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ نارملی بیٹھ کے پیو, کبھی جلدی ہے یا بیٹھنا, بعض لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہوتی ہے. اب جو ایجڈ لوگ ہیں وہ پہلے بیٹھیں گے, پھر ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا, کھڑے ہوتے ہوتے ایک اور گلاس پانی کی پیاس لگ جائے گی ان کو, تو وہ کھڑے کھڑے ہی پی لیں. لائن لگی ہوئی ہے سبیل پہ, پانی سب پی رہے ہیں, وہاں آپ بیٹھ رہے ہیں, میں نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق پانی پینے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ پیچھے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. وہاں پیو نکلو. تو اصول تو یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں, پانی بھی بیٹھ کے پئیں, لیکن جتنی جس چیز کی ویلیو ہو اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے. جگہ نہیں ہوتی, کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی, بعض دفعہ آدمی زمین پہ گند ہوتا ہے, وہاں بیٹھنا مشکل ہے, تو پھر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. تو بچوں کو بہرحال ادب سکھائیں, بیٹھ کے پئیں. بچوں میں تو یہ سافٹ ویئر پہلے ادب کے انسٹال کر دیں, کیونکہ بچوں کو اگر سختی نہ کی جائے نا پھر تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ بھی سلیکٹ کرتا ہے اور غلط. تبھی جنت بھی انسان اور جنات کے لیے ہے, گدھے گھوڑوں کے لیے بولو نہیں. جہنم بھی انسان اور جنات کے لیے ہے, جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کتنا ہی ظلم کرے جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اس سے, لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجماع ہے سزا کے طور پہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے. تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے, صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا, جب میں اس سے بھی سزا دے رہا ہوں
تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا؟ یہ صرف یہ بتانے کے لیے، اس میں صرف اتنی حکمت ہے، ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔